گھریلو تشدد سے کیا مراد ہے؟ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس سے مراد وہ تشدد ہے جو مردوں کے ہاتھوں گھروں کے اندر عورتوں پہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، جو سائیکولوجیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، ذہنی تشدد، نفسیاتی تشدد عورتوں پر مردوں کے ہاتھوں ہوتا ہے. اور کئی کیسز میں عورتوں پر تشدد کرنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. ہم اس تشدد پہ بات کریں گے. نہیں تو یہ جو کہیں کہیں عورتیں مردوں پہ تشدد کرتی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے آپ کے منہ میں چھالے نکلے ہوئے ہیں جی. پہلے یہ بتاؤ کہیں کہیں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہر دوسرے مرد پہ ہوتا ہے تشدد. یار اگر تمہیں کوئی گلا شکوہ ہے تو کھل کے اپنی رام کہانی سناؤ. نہیں مجھے کیا گلا شکوہ ہونا ہے، میں تو اللہ کے فضل سے گھر میں باہر روب آدمی ہوں. جی جی ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ جن بیچاروں پہ ہوتا ہے اگر تشدد مردوں پہ بھی، اس پہ بھی کسی وقت بات کرو نا. فی الحال ہمارا آج کا موضوع تو عورتوں پہ تشدد کا ہے کہ اس میں سارے شامل ہیں، شوہر بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہے، اور ایک خاص انداز میں باپ بھی شامل ہے. دیکھو شوہر تو صاف بات ہے کہ مار پیٹ کے واقعات ہمارے ہاں عام ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ویسے صرف پاکستان، ہندوستان یا تیسری دنیا یا غیر مہذب یا مہذب ملکوں کی اس میں تقسیم نہیں ہے، بلکہ خود امریکہ میں تم دیکھ لو کہ ہر 18ویں منٹ میں ایک عورت اپنے شوہر سے مار کھانے کے بعد تھانے میں یعنی پولیس اسٹیشن میں یا وہ میڈیا میں یا ہاسپٹل میں رپورٹ کرتی ہے. ہاں ہر 18ویں منٹ میں. اور یہ شاید دنیا میں جو 10 ٹاپ کے ممالک ہیں ان میں امریکہ شامل ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق ہر سال اس طرح کے 1430 واقعات پیش آتے ہیں. اس میں بھی وہی ڈومیسٹک وائلنس شامل ہے جو پولیس اسٹیشن میں رپورٹ ہوتی ہے. یعنی وہ نہیں ہے، وہ ان واقعات کا احاطہ نہیں ہوا جو بیچاری عورتیں گھروں کے اندر مار کھا کے خاموش ہو جاتی ہیں. اور بالعموم یہ جو چھوٹے واقعات ہیں مار پیٹ کے، یہ اس لیے نہیں رپورٹ ہوتے یا باہر نہیں آتے کہ مرد ان کو یہ کہہ کے دبا دیتے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے. اب بیچاری ساری زندگی جو عورت ہے وہ ظلم سہتی رہتی ہے اور خاموش رہتی ہے. اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ ہے اور ہمارا آج کا موضوع بھی ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس، جس کو ہم دوسرے انداز میں لینا چاہتے ہیں، یعنی سائیکولوجیکل اس کو ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نفسیاتی تشدد کیا جاتا ہے. اس کی جو سب سے خراب شکل ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہر وقت اپنی بیوی کو اپنے مرد ہونے کی دھونس جمائے رکھتا ہے، اس پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیوی کو ڈانٹنا اور بعض اوقات اولاد کی موجودگی میں بیوی کے ساتھ گالم گلوچ کرنا. اچھا ایک اور بھی ذہنی تشدد ہم یہ کرتے ہیں کہ عورت سے، بیوی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بہن بھائیوں کی اور ماں باپ کی عزت بھی کرے اور خدمت بھی کرے. لیکن جب ہم اپنے ساس سسر اور بیوی کے بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں اس وقت ہم یہ فرض بھول جاتے ہیں اور ان کو بالکل یکسر فراموش کر دیتے ہیں. اور جب ہم یہ حرکت کرتے ہیں، یہ رویہ اپناتے ہیں، تو اس وقت عورت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آخر اس کے بھی تو بہن بھائی ہیں، اس کے بھی تو ماں باپ ہیں. تم اتنے غصے سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ شکر کرو میں تمہیں ٹکر نہیں مار رہا. پتہ نہیں کون سا موضوع لے کے بیٹھ گیا. یار یہ بڑا اہم موضوع ہے. یار کون سا اہم موضوع ہے؟ باقی موضوع فوت ہو گئے. کالا باغ ڈیم ڈسکس کرو، این آر او ڈسکس کرو، کراچی کی بارشیں ڈسکس کرو. تم تو میرے پیچھے پڑ گئے. تمہارے پیچھے کیسے پڑ گئے؟ میرا مطلب ہے کہ سنا ہے میں اس موضوع کے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ جو پتہ نہیں کیا نکال لیا تم نے. نہیں یہ اس لیے عام موضوع ہے کہ عام طور پہ نہ تو یہ میڈیا کی شاہ سرخیوں کا موضوع بنتا ہے اور نہ ہی این جی اوز کی پرائرٹیز میں آتا ہے. وہ کرمنل وائلنس اور جو تشدد ہے اس پر ضرور جاتی ہیں ہماری این جی اوز بھی اور میڈیا بھی، لیکن یہ جو اصل مسائل ہیں جو گھر کے اندر بات دفن کر دی جاتی ہے اس پر بہت کم بات کی جاتی ہے. ایک اور اذیت ہم عورت کو خرچ کے حوالے سے تنگ کر کے دیتے ہیں. خود ہم گھر سے باہر جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی خرچ کرتے رہیں، عیاشیاں کرتے رہیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ہمیں ساری کفایت شاری اور کنجوسی یاد آ جاتی ہے. اور ہم شاید اس بات میں تسکین محسوس کرتے ہیں کہ عورت ہم سے بار بار پیسے مانگے، حالانکہ اس سے عورت بھی تذلیل محسوس کرتی ہوگی، اپنی حد تک محسوس کرتی ہوگی، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. نہیں یہ واقعی مردوں کی بیوقوفی ہے. باہر تو خود بیچارے تیلے والی کلفیاں کھا رہے ہوتے ہیں، سوا والی چھلیاں کھا رہے ہوتے ہیں، گول گپے کھا رہے ہوتے ہیں. گھر جاتے ہی بیوی بیچاری 100 روپیہ مانگ لے،
اس کو بین الاقوامی قصے سنانے شروع کر دیتے ہیں، پٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اب سعودی عرب والے پٹرول نہیں دے رہے، امریکہ سے آنا تھا ادھر سے نہیں آیا، صحیح۔ او یا اللہ اسے 100 روپیہ پکڑاؤ فٹاٹ، ضرور بیچتی کرانی ہے تم نے۔ بےزتی والی بات تو تم اپنی کر رہے ہو نا، لیکن زیادہ تر معاملات میں مرد ہی زیادتی کرتا ہے اذیت پہنچانے میں عورت کو۔ دیکھو جو شروع سے ہی بچپن سے ایک تفریق روا رکھی جاتی ہے گھروں میں کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی جاتی ہے، اس طرح شروع سے ہی بچیاں بڑے ہونے تک ایک نامعلوم قسم کے ایک احساس کمتری میں مبتلا رہتی ہیں، غیر محسوس قسم کے احساس کمتری میں، اور وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ بھی مزید ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یار ویسے یہ تم سارا مردوں پہ ہی نہ ڈالتے جاؤ، میں نے عورتوں کو بھی ایک دوسرے پہ اس طرح کے ظلم کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا وال پکڑ کے ایک دوسرے کے پوٹ رہی ہیں۔ ہاں میں نے خود دیکھا ہے، ننان پر جائی آپس میں لڑ پڑی، گیٹ کھلا تھا، میں چھڑانے کے لیے آگے ہو گیا، وہ لوہے کی چیز وجی تھی، تو مجھے میں پتہ نہیں پھر خود باہر آیا ہوں یا ویسے ڈولتا ڈولتا باہر آ گیا تھا، یہ نہیں مجھے یاد۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے خود عورت بھی پیچھے نہیں رہتی۔ اب تم اپنے گھروں میں دیکھ لو، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کے جھگڑے، اور یہی مسائل کی جڑ ہے۔ یار خیر اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جس کا سلوک بہترین ہے، اور ان میں سے بھی بہترین وہ ہے جن کا اپنی خواتین کے ساتھ سلوک بہترین ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ جو میں نے آخری بات سنائی ہے نا، اس کی وجہ سے اب تمہاری پرجائی مجھے گھر میں گھسنے دے گی، ہوپ فلی۔